حاجی محمد قادری المعروف نوشہ پاک گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ کی عمر 5 برس کی ہوئی اور آپ کے والد گرامی حاج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے تو آپ کو ایک مکتب میں داخل کرا دیا۔ وہاں کے استاذہ نے ایسے ہونہار شاگرد کا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے کہ ایسا طالب علم جس کے زمانے میں چرچا ہو رہا ہے وہ ہمارے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کی یہ حالت تھی کہ استاد ایک سبق پڑھاتا تھا تو آپ خود 10 سبق پڑھ لیتے تھے۔ آپ نے بہت جلد قرآن کا ناظرہ ختم کر لیا اور استاذہ کو حیرت زدہ کر دیا کہ آپ نے 3 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ بھی کر لیا۔ آپ دن رات ریاضت میں مصروف رہتے۔ عبادت و ریاضت۔ آپ کی عمر 11 برس کی ہوئی تو آپ گھر سے نکل کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں رات دن عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے عبادت و مجاہدات اس شان سے کی کہ 6 برس کامل تو مسجد میں مشغول رہے اور رات بھر دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ذکر الہی اور ریاضت کرتے رہے۔ جذب و سکورات کا عالم طاری تھا۔ آپ رات اور دن جذب و سکر کی حالت میں رہتے۔ دنیا کی کسی چیز کا علم نہ ہوتا تھا۔ دنیا کی کسی چیز کا علم نہ ہوتا تھا۔ دنیا کی کسی چیز کا علم نہ ہوتا تھا۔ مرشد کی تلاش میں سفر۔ آپ ایک دن نوشہرہ کی مسجد میں بیٹھے تھے اور وہاں تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے کہ کسی دوست نے آ کر کہا، پڑگتا جہیزہ میں ایک کامل فقیر رہتے ہیں جن کا نام عبدالکریم ہے۔ وہ بلوان کے رہنے والے ہیں۔ وہ بہت ہی کامل ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں تو ان کی ایک ہی نگاہ میں ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ ان کی ملاقات سے بہت سے لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کا دامن بھی گلائے مراد سے بھر جائے گا۔ چنانچہ یہ سن کر آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ یہ سنتے ہی آپ کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حکم دیا، شاہ سلمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اس وقت وہ سر آمد روزگار ہیں، لہٰذا آپ ان کے حکم کی تعمیل کی خاطر حضرت شاہ سلمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے تو وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، میں تو ایک عرصہ سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم آ گئے تو بہت ہی خوب ہوا۔ حضرت محمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو اپنا مرید کر لیا۔ آپ کی تزکیہ باطنی تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور آپ نے اس سے قبل بہت سے مجاہدات اور ریاضتیں کی تھیں جن کی وجہ سے آپ کا باطن صاف ہو چکا تھا۔ تو شاہ سلمان رحمۃ اللہ کی ایک ہی نظر میں جو انہوں نے آپ پر ڈالی تو آپ کا باطن صاف ہو گیا اور آپ کا کام ہو گیا۔ آپ ان کے مرید بن گئے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر وقار میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو مرشد نے اپنی تعلیمات سے نوازا اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ہدایت کی اور نظر کرم بھی کی گئی، جس کی بدولت آپ کے لیے ریاضت کرنا بہت ہی آسان اور سہل ہو گیا۔
اور ان کا ایک اور واقعہ ہے، مصنوعی جنازہ اصلی جنازہ بن گیا۔ نوشاہی کے ایک بزرگ خواجہ محمد فضل قادری کے سامنے ایک زندہ شخص کو چارپائی پر ڈال کر مردہ بنا کر لایا گیا اور آپ سے مذاق کیا، جنازہ کی نماز پڑھ دیجیے۔ مذاق کہا نا، انہوں نے مذاق کہا، جنازہ کی نماز پڑھ دیجیے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری شروع کر دی۔ تمام لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس چارپائی پر اصل میں زندہ شخص پڑا تھا اور محض اس بزرگ کا امتحان لے رہے تھے اور مذاق بھی کر رہے تھے، جو کہ غلط بات تھی، مگر قدرت کا ملا نے اپنے دوستوں کی عظمت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے اور بروقت ان کی عزت کا خیال ضرور کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے جو نئی نماز جنازہ کی تکبیر پڑھی، یوں ہی نماز جنازہ کی تکبیر پڑھی تو فوری طور پر اس زندہ آدمی کی روح قبض ہو گئی اور وہ زندہ شخص اصلی مردہ بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا گیا۔ اس سے لوگ بڑے شرمندہ ہوئے۔ کسی ولی اللہ کے ساتھ کبھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی زندگی میں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کسی ولی اللہ کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ امتحان لینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔